السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معززین و معززات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس اللہ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ کیا، تو یہ بھی ایک امتحان کی مانند ہے۔ جیسے کسی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ پیپر دیتے ہیں تو امتحان کے بعد ان کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہماری عید بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں ایسے سمجھے کہ امتحان ہی دیا، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اور پھر اس رمضان کے بعد اللہ پاک نے جو ہمارے لیے یہ خوشی والا موقع رکھا ہے، اللہ پاک ان لمحات کو ہمیں سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ چند ایک نصیحتیں ہیں جو اس موقع پہ ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ بندہ تحقیق کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس بندے نے اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر بھی کیا، فصلی، پھر نماز بھی پڑھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں تین چیزوں کو کامیابی کے ساتھ جوڑا۔ پہلے نمبر پہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس رمضان میں ہم نے کیسے اعمال کیے، ہم نے ان نعمتوں کو کیسے حاصل کیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اللہ کی رحمت ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اعمال اسی طرح کرنے ہیں جس طرح ہم رمضان المبارک میں کرتے آئے۔ فرما قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آپ تین چیزوں کو تھامیں۔ پہلے نمبر پہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ رب العزت کو یاد کریں، ذکر کریں، فصلی، پھر نماز بھی پڑھیں۔ ان تین چیزوں میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، کیا وہی اعمال اب رمضان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اتدرون ما المفلس، آپ جانتے ہیں کہ مفلس غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس لیس عندہ درہم ولا دینار، ہماری نظر میں مفلس اور غریب وہی بندہ ہے جس کے پاس نہ ہی درہم ہے
نہ ہی روپیہ پیسہ ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں مفلس کون ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ رب العزت کی عدالت میں آئے گا، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی ہوں گے، ان نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے سے حساب لینے کے لیے اور بندے بھی آ جائیں گے۔ فرمایا اس بندے نے مجھے مارا تھا، وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی۔ فرمایا جتنے مظلوم ہوں گے سب کو ان پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہی رہ جائیں گے۔ فرمایا ابھی نیکیاں ختم ہیں، گناہ ہی موجود ہیں، لیکن حساب لینے والے بندے ابھی بھی موجود ہیں۔ فرمایا پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس بندے کو پھر جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہ وہ بندہ جس کے پاس نیکیوں کے جیسے انبار تھے، لیکن صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکا، ان نیکیوں کو محفوظ نہ کر سکا۔ فرمایا ایسے بندے کی نیکیاں بے وقت اور بے فائدہ جائیں گی، جو بندہ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور یہ عید کا موقع، اس موقع پہ دیکھیے حقیقی معنوں میں عید کس بندے کی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو صرف اس بندے کی ہے جو اللہ رب العزت کی وعید اور سزا سے ڈر گیا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، جس نے نئے لباس پہنے ہوں ان کی عید نہیں ہوتی، عید تو اس بندے کی ہوتی ہے جس بندے نے اللہ رب العزت کے عذاب سے خوف اور پناہ طلب کی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا دن وہ دن ہے جس دن میں انسان اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی سے بچا رہے۔ ہر وہ دن آپ کے لیے عید ہے، ہر وہ لمحہ آپ کے لیے عید جیسا لمحہ ہے جس لمحے میں آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، جس دن میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی لمحہ حقیقی معنوں میں آپ کے لیے عید کا لمحہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عید اس بندے کی ہے لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، جس بندے کے روزے قبول کر لیے گئے، جس کی راتوں کا قیام اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو گیا۔ حقیقی معنوں میں عید اس بندے کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں جس نے اچھے پرفیوم خوشبوئیں لگائی ہوں وہ بندہ عید منا رہا ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، جو عود اور بخور لگا کے آئے، فرمایا اس کی عید نہیں ہوتی، عید تو اس کی ہے لمن تاب ولا یعود، جس نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور اس معافی پہ پھر پکا بھی رہا۔ اس لیے اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، ہمارے اعمال کس طرح کے، کیا ہم نے اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اگر مثبت میں جواب موجود ہے فرمایا پھر آپ کامیاب ہیں، پھر یہ عید ہمارے لیے عید حقیقی معنوں میں ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں رمضان گزر گیا وہ اپنی معافی نہ کروا سکا، وہ اپنی بخشش کے لیے دعا ہی نہ کر سکا، اس بندے کی کوئی عید نہیں۔ عید تو اسی کی ہے جس نے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کیجئے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ایک معروف ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود ہی کر لیجئے اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کا حساب لے۔ قیامت والے دن آپ کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس سے پہلے آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ وزنو، اپنا موازنہ کریں، قبل ان توازنو، اس سے پہلے کہ آپ کا موازنہ کوئی اور کر لے۔
فرمایا اپنا محاسبہ کریں، نیک اعمال کی حفاظت کریں۔ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے اعمال کو دیکھیں، آپ کے اعمال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم ان جیسے عمل کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں۔ اور اس عید والے لمحات میں خصوصاً غرباء اور مساکین، ان کو نہ بھولیں، ان کے ساتھ اپنی خوشیاں منائیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے اس بندے کا فطرانہ ہوگا، اور جو عید کی نماز سے پہلے نہ ادا کر سکا، عید کے بعد جس نے ادا کیا، فرمایا وہ فطرانہ نہیں، پھر وہ عام صدقہ ہوگا تو صدقہ، لوگوں کے ساتھ تعاون، مساکین کے ساتھ ہماری خوشیاں بانٹنا ہی، لیکن ہمارا فطرانہ حقیقی معنوں میں وہی ہے جو عید کی نماز سے پہلے دے دیا گیا۔ اس لیے غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل بھی کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی نہ کریں۔ اس سے بڑھ کے اور اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولو الالباب، عقل والے لوگ وہی ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس کام کو اللہ پاک نے ملانے کا حکم دیا، جس رشتہ داری کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا عقل والا بندہ وہ ہے جو اس رشتہ داری کو جوڑ دیتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ حقیقی معنوں میں عقل مند ہیں، جنہوں نے آج قطع تعلقی ختم کر دی، جنہوں نے آج صلہ رحمی پہ عمل کیا، فرمایا یہ حقیقی معنوں میں عقل والے ہیں۔ اور عید سے بڑھ کے اچھا موقع کیا کہ اللہ پاک نے عید جیسی آپ کو خوشی دی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور خوشی اس میں شامل کریں، صلہ رحمی کریں۔ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو منائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان بندہ 3 دن سے بڑھ کے کسی بندے سے ناراضگی نہیں رکھ سکتا، اور فرمایا کو بندہ ناراض ہو جا کے جو سلام میں پہل کرے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ 2 بندے آپس میں ناراض رہیں، ان میں سے بہتر وہ جو سلام میں پہل کرے۔ اس لیے آج ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، ہم نے عمل کیے رمضان المبارک میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پرہیزگاری کو صرف رمضان تک نہ رکھیں، رمضان کے بعد میں بھی لے کے جائیں۔ جو عمل ہم رمضان میں کرتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمت آپ لوگوں کے لیے، اللہ کی رحمت وسعت رحمت اللہ پاک کی کتنی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ بھاری اور غالب ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ وزنی ہے، آپ اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ یہ عید کے موقع پہ جو بندہ عمل کرے، اللہ پاک نے تقوی کا درس دیا، حقیقی معنوں میں وہی بندہ متقی اور پرہیزگار ہے جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان متقین کے لیے انعامات بھی رکھے، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے عمل کے بارے میں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے 6 قسم کے انعامات رکھے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جنات، متقین کے لیے ایسے باغات ہوں گے، ایسے باغات جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے اس جنت کو سنا ہوگا۔
ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک نے ایسے بغات متقین اور پرہیزگاروں کے لیے بنائے ہیں۔ یہ پہلا انعام۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک اللہ رب العزت نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، باغات بھی ایسے، نعمتیں بھی ایسی جن کے نیچے سے اللہ پاک نے نہریں چلا دی ہیں۔ آج ہماری سب کی کوشش ہے ہم وہاں پہ جا کے جگہ لیں جہاں پہ کوئی سوئمنگ پول ہو، جہاں پہ کوئی نہر چلتی ہو، تاکہ ہم اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تقوی اختیار کریں، جنت میں وہاں پہ جگہ ملے گی جہاں سے نہریں چلتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار۔ یہ دوسرا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور ساتھ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشگی والے باغات، ہمیشگی والی جنتیں جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لہذا تقوی اختیار کیجئے۔ جنت میں جانا الگ نام ہے، ہمیشہ وہاں پہ رہنا یہ الگ نام ہے۔ خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اور ساتھ فرمایا کہ آپ کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے جو حوریں تیار کر رکھی ہیں، فرمایا یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے جن کی صفت اتنی زیادہ کہ اگر حور کا ایک دوپٹہ اس دنیا میں آ جائے، دنیا ساری کی ساری روشن ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں حور مقصورات فی الخیام، حوریں تو ایسی ہیں جو خیموں میں بند ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لوگوں سے پہلے کبھی کسی انسان نے ان کو دیکھا نہ ہوگا، کسی جن نے ان کو دیکھا نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ان متقین کے لیے یہ انعامات رکھے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ رب العزت کا انعام ورضوان من اللہ، فرمایا اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ رب العزت کی خوشنودی ان متقین اور پرہیزگاروں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے، قیام اللیل کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادات کرتے آئے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جس طرح ہم نے رمضان میں سمیٹی، اللہ پاک ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال پہ ہمیشگی کرنے کی توفیق دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ان خیر الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، سب سے اچھے اعمال وہ ہیں، اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن ان پہ ہمیشگی کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ آخر میں ایک پیغام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے اس نے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا اس بندے نے پورا سال روزے رکھے۔ جو بندہ رمضان کے مکمل روزے رکھے، پھر اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اکٹھے رکھ لے، الگ الگ کر کے رکھ لے، جس طرح آسانی ہو اسی طرح رکھ لے۔ فرمائے یہ 6 روزے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں جتنے مریض ہیں اللہ پاک تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے، اور جو فوت شدگان فوت ہو گئے اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور بھی جو اپنی ضروریات ہیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، دعائیں مانگیں۔ یہ موقع جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کے اندر لانا چاہیے، وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی مصلی سے الگ رہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی اس دعا کو پسند کرتے ہیں، تو دعا کریں اللہ پاک ہماری جو بھی ضروریات اللہ پاک پوری فرمائے، اور جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ويا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس واشفي فأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك،
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.